صاحب کا ذکر کیا، ایک سوال تھا اس بارے میں، لیکن اسلامک ٹچ پالیٹکس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر کوئی آ کر اسلام کے بارے میں بات کر رہا ہے تو کوئی اس میں مناسبت تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم نے الیکشنز کو بنا دیا ہے کہ کون زیادہ مسلمان ہے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ بھی غلط ہے؟ اسلامک ٹچ تو جی شروع سے ہی چل رہا ہے. اس میں صرف عمران خان صاحب کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں جی، انہوں نے بھی سب کچھ یہی کچھ کیا تھا. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت ہمیں بتایا گیا تھا کہ بے نظیر کوئی نعوذ باللہ کافروں کی ایجنٹ ہے، اور جو نواز شریف صاحب ہیں اس وقت کے عمران خان یہ ہوا کرتے تھے. تو یہ کوئی جو ہے وہ مسلم لیگ کے لفظ سے بھی، اور پھر یہ ساری چیزیں اور بڑے گندے گندے نعرے اور سب کچھ، وہ تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے. کاش اس وقت بے نظیر کی حکومت چلتی تو آج پاکستان کے حالات ذرا ڈیفرنٹ ہوتے، لیکن نہیں. اور پھر جب نواز شریف صاحب کو سمجھ آئی اس وقت تک کافی دیر ہو چکی ہوئی تھی، اور پھر پہلے جو کچھ ہوا اور اب جو کچھ ہو رہا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں اسلامک ٹچ جو ہے نا، زیادہ تر لوگ اپنی ایک سیٹ کو بچانے کی خاطر کرتے ہیں، اور اس میں دوام کے لیے اسلام کا تڑکا لگاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے جذبات جڑے ہوئے نا اس دین کے ساتھ. تو میرا تو یہ مشن ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو آیتیں اور حدیثیں بیان کرتے ہیں نا، چاہے آپ کے پولیٹیشنز ہوں چاہے ریاستی اداروں کے لوگ ہوں، اپنے کان کھڑے کر لیں کہ یہ کوئی اور کام آپ کے ساتھ ڈالنے والے ہیں. کیونکہ یہ پہلے آیتیں پڑھیں گے، اس کے بعد یہ اپنا ایجنڈا لانچ کر دیں گے، اور اس کی آڑ کے اندر، جس طرح مولوی ہیں قرآن و حدیث کی آڑ کے اندر بزرگوں کی تعلیمات سکھا رہے ہیں. اس لیے اپنے کان کھڑے کر لیں. ہمیں ان سے آیتیں حدیثیں نہیں سننی ہے. مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میرا آرمی چیف یا میرا چیف جسٹس قرآن کتنا جانتا ہے اور حدیثیں کتنی جانتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان کو نوکری ملنی چاہیے. ہاں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ میرا وزیر اعظم اس دفعہ جا کے مسجد نبوی میں جناب اس نے اعتکاف کیا ہے. دین وٹ؟ میری طرف سے ویٹیکن سٹی جائے، خانہ کعبہ جائے، وہ بیت المقدس جائے. یہاں بھوکے کو روٹی ملنی چاہیے، اس کے بیسک رائٹس. اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کے بارے میں پوچھنا ہے، یہ نہیں پوچھنا کہ کتنی دفعہ تم نے اعتکاف کیا. صلاح الدین ایوبی نے کوئی حج نہیں کیا ہوا. کیوں؟ وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے ذمہ جو مشن ہے میں نے وہ کرنا ہے، وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج جو حج چل رہے ہیں اس کے مرہون منت ہیں. بعض اوقات کوئی بڑے لیول کا کام کرنا پڑ جاتا ہے آپ کو، جس کی وجہ سے یہ باقی ساری چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں اس کے مقابلے کے اندر. سر، جب بے نظیر بھٹو الیکٹ ہوئیں، کئی مولویوں نے کہا کہ جی ایک عورت تو پرائم منسٹر بن نہیں سکتی. ابھی ہم آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے تو آپ اسما جہانگیر کی بھی تعریفیں کر رہے تھے. کیمرہ بھی کرتا ہوں. تو جو سننے والے ہیں ان کو ایک تضاد لگے گا کہ بھئی ایک طرف اسلام کی باتیں کریں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں اسما جہانگیر جیسی عورت یا بے نظیر جیسی عورت، ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں. لوگوں کو، سننے والوں کو شاید اس میں تضاد. ارے بھائی، جب مجھے پورے پاکستان میں مرد اسما جہانگیر ہی نظر آئے تو میں اس کی تعریف کیوں نہ کروں؟ جب پوری کی پوری قوم عورت بن چکی ہو. اور یہ میں عورت کو تذلیل کے طور پہ نہیں، وہ جس طرح ایک جینڈر کی کرتے ہیں نا، ہاں نہیں، یہ تذلیل کے طور پہ نہیں. میں پتہ کہ میں جس طبقے کو سمجھا رہا ہوں نا، ان کو یہی لینگویج سمجھ آتی ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں میں نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، مراد یہ نہیں کہ چوڑیاں پہننا کوئی کسی کی تذلیل ہے، مراد یہ کہ ان کو یہ لینگویج سمجھ آتی ہے. اور آپ ہی کی تو رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو بہتر کریں. نہیں، بہتر کریں گے، لیکن ابھی تو فی الحال ان کو ان کی لینگویج میں سمجھانا ہے نا. وہ اگلے دن ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے نا پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ مسلم لیگ نون میں 2 ہی مرد ہیں، مریم اورنگزیب اور مریم نواز. تو میں تو بڑا محظوظ ہوا کہ واقعی یہ جتنی دلیری کے ساتھ 2 یہ عورتیں بولتی ہیں. عورت دلیر نہیں ہو سکتی، نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے نا، ظاہر ایک پسا ہوا طبقہ ہے نا. ہم کہتے ہیں ہم آپ کو، اور سرکار آپ اس وقت یورپ میں نہیں بیٹھے، پاکستان میں بیٹھے ہوئے. سر، حضرت عائشہ جنگ پہ نہیں گئی؟ انہوں کو دلیر عورت ملے نا تو پھر انہوں پتہ لگے گا. عائشہ جنگ پہ نہیں جائیں وہ. اب آپ اس طرف نہ بات کو لے جائیں. میں آپ کو بال کی کھال تب اتاریں جب میں آپ کے ساتھ ایگری نہ کر رہا ہوں. جی میں ایگری کر رہا ہوں جب میں سٹارٹ لے رہا ہوں اس سے، لیکن جس معاشرے کو سمجھانا ہے اسے اس کی مثال دینی ہے. جب یہ کہتا ہے نا مرد کی زبان، تو ان کی لینگویج میں ہم نے ان کو یہ سکھانا ہے کہ یہ مرد کی زبان تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کی زبان نہیں ہوتی. اب آپ اس طرف آ جائیں. وہ جو ہم تعریف کی بات کر رہے تھے وہ اسی لیے کر رہے تھے کہ مردوں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ دلیری دکھائیں گے. چلے میں آپ کو بھی پھکا دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بعد میں آرام آئے. مجھے بتائیں، اگر ایک رومن جنرل تلوار اٹھا کے آ جائے تو یہاں سے کوئی صحابیہ لڑنے کے لیے جائے گی یا خالد بن ولید لڑنے کے لیے جائے گا؟ صحابیہ تو نہیں لڑ سکتی نا اس سے. مرد کا مقابلہ مرد سے ہی ہوگا نا تلوار پہ، میدان جنگ کے اندر. کس کے ساتھ ہوگا؟ اگین حضرت عائشہ اور حضرت نہیں، انہوں نے خود تو نہیں جنگ لڑی، وہ تو صرف اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، کوئی تلوار تو نہیں چلاتی تھی. نہیں بے شک تھی، لیکن وہ چلا تو نہیں رہی تھی نا میرے بھائی. کیا چلے پھر میں اس سے بھی آسان مثال، کیا مردوں کی ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کے ساتھ ہوگا؟ کیا آج تک مردوں کی 100 میٹر کی ریس میں عورت بھی ساتھ اس کے بھاگی ہے کہ کون جیتتا ہے؟ دونوں کی جینڈر ڈیفرنٹ ہے میرے بھائی. کچھ چیزیں بلٹ ان کمزوری ہیں جو جڑی ہوئی ہیں.
تو اس کا مطلب کسی جینڈر کی یعنی تنقیص کرنا نہیں ہوتا. یعنی اگر کوئی عورت کسی مرد کو کہے کہ تم پریگننٹ نہیں ہو سکتے تو اس میں مرد کو سیکھنا نہیں ہونا چاہیے. یہ کمزوری ہے جو اٹیچ ہے ہمارے ساتھ. اس میں اسپیسیفک ہو کے سوال پوچھ لیتا ہوں کیونکہ گاندھی صاحب کا بھی ذکر آیا تھا. آپ نے کہا کہ وہ جو مطلب نکالتے ہیں کہ پردہ صرف, یار آپ نے جو سوال پھینکا تھا اس کو تو سمیٹ لیں پہلے. ہاں دیکھیں, جب سوال آپ کرتے ہیں تو ڈاکٹرن پہ ہو رہا ہوتا ہے نا, تو اس کا جواب ڈاکٹرن سے دیا جاتا ہے. وہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی. آپ نے کہا تھا کہ آسمہ جہانگیر کی یا بے نظیر کی تعریف کیوں کی, تو ان کی ان چیزوں کی وجہ سے کی جو کئی دلیریاں جو مردوں کے کرنے کے کام تھے انہوں نے عورت ہوتے ہوئے کیا, جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک پیسا ہوا طبقہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت اتنی دلیر نہیں ہو سکتی, ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے بات کی تھی کہ غریبوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہونا, ان کے لیے ایک آواز بلند کرنا, اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جو مرد اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں انہوں نے یہ کام نہیں کیے. ٹھیک ہے, مجھے خود ایک آرمی کے بندے نے بتایا کہ جب بے نظیر پرائم منسٹر تھی نا, تو جب ہم پریزنٹیشن دیکھتے تھے نا اپنی, وہ ان کو پریزنٹ کرتے تھے ظاہر فوج کے سامنے, جب انہوں نے جانا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے ایک چیف ایگزیکٹو تو پرائم منسٹر ہے, تو ہم بڑی تیاری کرتے تھے. ہمیں پتا تھا کہ اسپیلنگ کی غلطیاں بھی نکلیں گی, پھر انٹلیکچوئل ترتیب نہیں ہوگی تو غلطیاں نکلیں گی. لیکن نواز شریف کے سامنے جب ہم جاتے تھے تو ہم کمفرٹیبل ہوتے تھے. ٹھیک ہے, تو اور پھر وہ کہتے تھے اس کے باوجود پوری پریزنٹیشن دیکھ کے تو بے نظیر کہتی تھی وہ پیج نمبر وہ نکالیں, اس میں یہ دیکھیں یہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے یہ اس سے نہیں میچ کر رہا, اور واقعی غلطی پکڑ لیتی تھی. تو کوالٹی ہو سکتی ہے کہ کسی عورت کے اندر ہو اور وہ مرد میں نہ ہو. اور چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک مرد ڈومیننسی والا معاشرہ ہے, ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہوتا جس طرح آپ سمجھتے ہیں. تو اس اعتبار سے میں نے بات کی تھی کہ آسمہ جہانگیر جو ہے وہ کئی مردوں کے اوپر بھاری تھیں جن کو یہ مرد سمجھتے ہیں کہ وہ دلیری کے ساتھ یہ سارا کچھ کرتی تھی. یہاں ہم یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کر رہے کہ کس کی شان بلند ہوگی کس کی کم ہوگی, تو اس اعتبار سے تعریف کی. اب آپ یہ حکمرانی کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اسلام میں پریفریبل مرد ہی کو حکمران ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا انٹریکشن عورتوں کے ساتھ بھی ہونا ہے, مردوں کے ساتھ بھی ہونا ہے, پھر کئی اور چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. وہ مطلب کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں پھر وہ کیمرے میں اس لیول پہ اتر کے بیان نہیں کرنا چاہتا. اس لیے ہم پریفر کرتے ہیں کہ مردوں کو حکمران ہونا چاہیے. البتہ نچلے لیول کے اوپر عورتوں کے جو معاملات ہیں ان کے لیے عورتوں ہی کو ان کے اوپر حاکم بنانا چاہیے. سیدنا عمر نے بھی ایسے معاملات کیے ہوئے تھے, لیکن اوور آل ڈومیننسی مرد کیا, اور یہ اللہ نے ڈومیننسی ایسی رکھی ہے کہ کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا, پیغمبر سارے مرد ہوئے. البتہ وہ پیغمبر پیدا عورتوں سے ہوئے ہیں, لیکن بہرحال ایک مرد کی ڈومیننسی ہے. کئی ایک چیزیں ہیں جو بلٹ ان اس کے ساتھ اٹیچ ہیں خوبی کے طور پر, جو عورت کی ایک نیچرل کمزوری کے طور پہ. بے نظیر کی آپ بات کر لیں, میں آپ کو لاجیکلی بتاتا ہوں کتنے مضبوط اعصاب کی عورت تھی وہ, لیکن وہ جواب دہ پروگرام جیو کے اوپر چلا افتخار کے ساتھ. جب ان کے بھائی کے قتل کا ذکر آیا اس سے اپنے آنسو نہیں رک رہے تھے اور اس کی زبان لڑکھڑا گئی, اس نے اپنا کالر مائک اتار دیا کہ آپ پرائم منسٹر تھی اور آپ کا بھائی قتل ہو گیا. کیونکہ عورت بہرحال عورت ہوتی ہے, پسیج جاتی ہے, اور یہ میں اس کی خوبی کے طور پہ بیان کر رہا ہوں کہ عورت کی یہ خوبی ہے کہ وہ تھا, اس کے مقابلے پہ یہ ایک ڈیموکریٹک تھی. تو انہوں نے کہا ان دونوں میں سے میں اگر انتخاب کروں گا نا تو میں اس کا انتخاب کروں گا. ہمارے اوپر یہ جو ڈمی وزیر اعظم یہ مسلط کرتے ہیں نا, مجھے ان وزیر اعظم اور بے نظیر میں اگر انتخاب کرنا پڑے تو میں بے نظیر کا انتخاب کروں گا. لیکن اگر مجھے اس سے زیادہ کوئی, یعنی اگر آپ کہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا ایک دلیر لیڈر ہے اس کے مقابلے پہ کوئی کمزور عورت ہے تو میں پھر اس کو پریفر کروں. مجھے لوگ جیالہ کہتے ہیں, کہیں گے آج میں نے آپ کو بھی جیالہ بنا دیا. سر اس میں اکثر لوگ اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں کہ عورت کی کمائی حرام ہے, پر ہمارے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بھی اگزامپل ہے. کوئی بھی نہیں کہتا جی عورت کی کمائی حرام ہے. آج کل تو فخریہ کھاتے ہیں. نہیں سوسائٹی میں کیا, جو ان پڑھ لوگوں کی سوسائٹی ہے جنوبی پنجاب میں, وہاں تو مرد پورا دن بیٹھ کے سگریٹ اور حقے لگاتے ہیں, عورتیں بیچاری مزدوری کرتی ہیں. یہاں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ علمی ہے کہ عورت کی کمائی مرد کھا رہا ہے, کوئی حرام نہیں سمجھتا اسے. اسلام آباد میں اکثر عورتیں ملازمت کرتی ہیں اور جھونپڑیوں کے اندر ان کے مرد بیٹھے ہوئے, بس ان کا یہی کام ہے کہ پاکستان کی اس وقت تک اینڈ نہیں ہوگی جب تک آپ یہ مان نہ لیں کہ کوئی ایک کریٹر ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا کوئی کریٹر نہ ہو. تو وہی تو ہے لم یلد ولم یولد. اور یہ ہم نے کیوں ماننا ہے کہ دوسری طرف میں ایگزسٹ کرتا ہوں. اگر یہ تھیوری ہوتی تو آپ ریجیکٹ کر دیتے. پریکٹیکلی میں ایگزسٹ کر رہا ہوں, بگ بینگ بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری جو 18ویں اور 19ویں صدی میں آئی تھی کہ کائنات ہمیشہ سے ہے. دیکھیں وہ کتنے سمجھدار تھے اس وقت کے ایتھیسٹ, انہیں پتا تھا
کہ اگر ہم نے یہ مان لیا نا کائنات بنی ہے تو کریٹر ماننا پڑے گا. انہوں نے کہا ہمیشہ سے ایسا ہی ہے. یہ تو اللہ بھلا کرے حضرت ہبل کا وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے نہ دیکھتے اور پھر ریورس میں ہم ٹائم میں نہ جاتے اور پھر 1980 میں ڈسکوری شٹل نہ جاتی اور وہ یہ ساری ریڈیشنز نہ دریافت ہوتی تو ہمیں کبھی بھی بگ بینگ جو ہے اسٹیبلش نہ ہوتی. اب تو جیمز ویب ٹیلیسکوپ از آلسو کویسچننگ فنڈامنٹل ڈفرینسز. لوگ بھوک سے مر جائیں گے, کھانا لگ چکا ہے. عوام میں جب میں نے رکھا آپ آ رہے ہیں, سب نے بہت ایک زیادہ سوال پوچھا, تو وہی میں آپ سے آخری سوال پوچھوں گا کہ آپ کے سوال ختم ہو گیا؟ نہیں میرے پاس ہے, لیکن عوام کو دوبارہ نہیں میں نے ادھر دوبارہ اتنی جلدی اتنا برا ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ کہہ رہے تمہیں دوبارہ نہیں اندر آنے دوں گا, اس لیے کہ ہماری کیو میں اتنے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کو دوبارہ بلا لیا نا تو پھر وہ گلا کریں گے کہ ہمارا. اچھا دو پوچھ لیتا ہوں. انڈیا سے بہت لوگوں نے پوچھا کہ بھائی قرآن کہتا ہے کہ جوز کے ناٹ بی یور فرینڈس. میں ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ وہ ایک اسپیسیفک ٹرائب اس وقت کے بارے میں تھا. آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ جوز کو سنگل آؤٹ نہیں کیا گیا, کرسچنس کے بارے میں بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہ ایک بات تو آپ کی درست ہے, اسپیسیفکلی اس وقت جب مسلمانوں اور ان کی چپکلس چل رہی تھی. اچھا, پلس یہاں دوست بنانے سے مراد یہ کہ آپ نے ان کے ساتھ اپنے سیکریٹس شیئر نہیں کرنے. ظاہر دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں نا, تو ہماری یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں, یہ ہمارا رائٹ ہے. اچھا, تیسری بات جو آپ کی بات کو سپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زیرہ گروی رکھی ہوئی تھی ایک یہودی کے پاس اناج کے عوض. تو نبی علیہ السلام نے اپنی وفات تک یہودیوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا ہے, اور اس کی کوئی ناسخ بھی نہیں ہے کیونکہ وفات تک تھا. آپ کی وفات کے بعد وہ قرضہ اتار کے اور وہ زیرہ واپس لی گئی ہے. تو یہ معاملات آپ نے کرنے ہیں, ان کو مارنا نہیں ہے, دعوت رکھنی ہے. باقی یہ تو ہمارا رائٹ ہے. مجھے بتائیں کیا جوز مسلمانوں پہ اعتبار کریں گے اپنی اس اسٹیٹ کے حوالے سے کہ وہ ہمیں اپنے راز بتائیں؟ یہ تو ہمارا نیچرل رائٹ ہے. میں تو ایون یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان بھی دوسرے ملک ہے اور یہ خطرہ ہے کہ اس کے مفادات کسی اور ملک سے جڑے ہوئے ہیں, ہم مسلمان ہونے کے ناطے بھی اپنے اس کے ساتھ راز شیئر نہیں کریں گے. مثلا میں اٹامک انرجی کے ادارے سے میں نے 1963 میں ریٹائرمنٹ لی ہے, تو ہم نے یہ عہد کیا ہوتا ہے, پہلے دن قرآن پہ حلف ہوتا ہے, اور یہ میری ڈیتھ تک یہ حلف میرے ساتھ جانا ہے. میں صرف اتنی انفارمیشن شیئر کرتا ہوں جتنی اخبارات میں ٹی وی میں آتی ہے, حالانکہ میں اس لیول پہ رہا ہوں کہ مجھے وہ ساری باتیں پتہ ہیں جو ہزاروں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی, لیکن یہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں. یہ ہم نہ ڈسکس کرتے ہیں, ایون اپنی فیملی کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کرتے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنے ماں باپ یا بیوی بچوں کو اپنا دشمن بنائے ہوئے ہوں؟ وہ دوستی دل ہی نہیں لگانی ان کے ساتھ جس میں آپ راز کو لیک کریں. دشمنی کا نہیں کہا گیا. یہ پرابلم تب تھی, انڈین بھائیوں کو بتائیں, جب قرآن میں لکھا ہو کہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں, ان کو دشمن بنا کے رکھو. اس طرح کا جملہ اگر کسی کے بارے میں ہے وہ شیطان. اس میں آپ نے اٹامک انرجی والے نوکری کا ذکر کر دیا. اس کی وجہ سے کئی لوگ کنسپریسی تھیوری, ظاہری بات ہے میں آپ کو فالو کرتا ہوں, میں اس میں یہ نہیں یقین کرتا, بٹ کیونکہ آن لائن کنسپریسی تھیوری آئی لائک ٹو ایڈریس کہ ایک وقت تھا کہ انلائٹن ماڈریشن تھا تو ان میں غامدی آ گئے صاحب, تو اب کیونکہ فرقے توڑنے کی ضرورت ہے تو لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو لانچ کیا. کون سی اسٹیبلشمنٹ نے؟ باجوہ صاحب نے یا حافظ صاحب نے؟ آجی صاحب نے یا حافظ صاحب نے؟ بتا دینا جو دیکھیں نا, بات اب 2 اسٹیبلشمنٹ تو آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, تو کس والی اسٹیبلشمنٹ نے؟ مجھے اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اختلاف تھا پروجیکٹ عمران خان کے اوپر, اور اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اختلاف ہے جو کچھ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس لیول پہ اتر کے, مجھے اس سے بھی اختلاف ہے. میں نے اب کیمرے میں کہہ دیا. اب مجھے بتائیں اگر میں ایجنٹ ہوں تو میں یہ بات کیوں کروں؟ ٹھیک ہے مقدمات چلائیں, لیکن اس لیول کے اوپر کہ مطلب ان کا جینا تنگ کر دیا ہے, یہ تو نہیں ہونا چاہیے. فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے. بات کمپلیٹلی رد کر دو بس اس کے بارے میں ایک. لیکن میں آپ کو بتاؤں پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ مکافات عمل ہے. انہوں نے یہی کچھ باقیوں کے ساتھ کیا تھا, لوگوں کو غدار وطن کہنا انہی کی محبت میں. کسی نے کوئی بیان دے دیا انڈین ایجنٹ, آج ان کو وہ ساری گالیاں پڑ رہی ہیں. ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس طرح ہی کرتا ہے کہ قرآن میں آئے کہ ہم ایک کو دوسرے سے ٹکراتے ہیں تاکہ اسے مزہ چکھا دیں, اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ ہم ایک کو دوسرے سے نہ ٹکراتے تو دنیا میں کوئی کلیسا, کوئی معبد, کوئی مسجد جو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں یہ سلامت نہ رہتے. یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 ہے کہ یہ دنیا میں جو امن قائم ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ایک کی ٹکر پہ, وہ جو عمران ریاض صاحب نے کہا تھا ٹکر کے لوگ ملے ہیں, وہ ایک ٹکر دوسری ٹکر پہ آتی ہے نا تو پھر لوگوں کو ریوزٹ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ہاں یار اب ہم نے یہ تجربہ دوبارہ نہیں کرنا, اب ہم نے یہ نہیں کرنا. اس سے ہم ایک سٹیپ فارورڈ ہوتے ہیں. تو میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں. اور دوسری بات کہ اٹامک انرجی کے ادارے کا فوج کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اور فوج اس کی سیکیورٹی کے اوپر ضرور مامور ہے,
لیکن ان کی جو سلیکشن کا سسٹم ہے, بھرتی کا سسٹم ہے, وہ بالکل فوجیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, اور وہ لوگوں کو بھرتی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ معاملات لے کے چلتے ہیں. اور فوج کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ضرور ہوتا ہے, ظاہر ہے جو ایسٹس اٹامک انرجی کے ادارے کے لوگ بناتے ہیں وہ فوج کے ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں. تو یہ ورکنگ ریلیشن شپ اور یہ جو میرے تھاٹس ہیں نا ڈیموکریسی والی, میری اس وقت بھی تھی جب میں جاب پہ تھا, اب بھی ہیں. تو یہ بائی چانس ایسا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ قبلہ ہے. میں آپ کو 2012 کے اپنے لیکچر بتاؤں گا جب اسٹیبلشمنٹ کا قبلہ بالکل ڈیفرنٹ تھا, جہادی تنظیمیں ان کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی, اور میں اس وقت انہیں کرٹیسائز کرتا تھا. اگر یہ ویڈیوز میں آپ کو دکھانے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر تو کسی کو گلہ نہیں ہونا چاہیے. بائی چانس فوج اگر اب ہمارے والے نظریے پہ آ گئی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے انہوں نے لانچ کیا ہے, ورنہ میں تو اس وقت جو بات کرتا تھا, انہوں نے ٹھوکریں کھا کے یہ سبق سیکھا ہے. ہم نے غامدی صاحب جیسے لوگوں کو, حامد میر صاحب جیسے لوگوں کو, نجم سیٹھی صاحب جیسے لوگوں کو, آسمہ جہانگیر صاحبہ جیسی پرسنالٹیز کو سن سن کے ہماری تھاٹس انلائٹنڈ اس زمانے میں ہوئی تھی. ہم کبھی بھی یہ والے معاملات میں, ہاں اسکول میں ہمیں تو سمجھ نہیں تھی, تو ہم اپنے یونیورسٹی اور اپنے جاب کے لیول سے ہمیں یہ معاملات کلیئر تھے, ہمیں کسی نے لانچ نہیں کیا. ورنہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں سب سے پہلے میری ویڈیو آئی ہے جس دن 9 مئی ہوا ہے, رات کو میں نے لائیو سیشن میں کہا کہ پلیز یہ بچے ہیں ان کے ساتھ صرف نظر کریں. اب جا کے غصہ ٹھنڈا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں اور عورتوں کے مقدمات ہم فوجی عدالتوں میں نہیں چلائیں گے. یہ بات میں نے پہلی رات کی تھی کہ یار یہ کام نہ کریں. ان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہو رہا تھا, کرتے کرتے یہاں تک معاملات پہنچے. تو کوئی ثبوت پیش کریں نا. 2012 میں آپ نے کون سی پوسٹ قبول کر لی ہے, یا کوئی میرا بینک بیلنس آپ ثابت کریں کہ کوئی پیسے ٹرانسفر ہوئے ہوں ان کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے اس طریقے سے آگے ہوں. اس طرح کے کوئی معاملات نہیں. مجھے جو پینشن ملتی ہے وہ میری آتی ہے ادارے سے. 2012 سے اگر آپ بول رہے ہیں تو پھر تو کالی ویگو نے آئی تو ہوگی, ملنے تو آئی ہوگی. نہیں, میرا خیال ہے میں کبھی بھی نہیں, میں ریڈ لائن کبھی کراس نہیں کرتا نا. دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ سے یہ ہے کہ کوئی بندہ اس طرح کا محاذ اکٹھا نہ کرے کہ وہ پبلک کو اکٹھا کر کے چڑھا دے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. میں صرف ذہنی تطہیر کا کام کرتا ہوں, بس اس سے آگے نہیں. اس کے بعد بڑوں کو صرف سمجھایا جاتا ہے, کوئی جتھا پارٹی نہیں بنانی. اس چیز سے ان کو ریزرویشن ہوتی ہے. نہ میرا یہ پہلے کبھی ارادہ تھا نہ آندہ ہے. اس وجہ سے نہیں کہ میں ان سے ڈرتا ہوں, نہیں, اس وجہ سے کہ میں اس سسٹم کو صحیح نہیں سمجھتا کہ پارٹی اور جتھے بنا کے آپ نے معاملات کرنے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں جس طرح امام خمینی نے کیا تھا نا, عمران خان صاحب کو بڑا شوق ہے خمینی بننے کا, لیکن خمینی صاحب کی واقعی سٹرگل تھی, عمران خان صاحب کی وہ سٹرگل نہیں ہے, اس لیے ان کو اس طریقے سے رسپانس نہیں مل سکا. خمینی صاحب جب 1979 میں تہران ایئرپورٹ پہ اترے, اس کی ویڈیوز بھی ریکارڈ ہیں, جینوئنلی 1 ملین بندہ انہیں ریسیو کرنا آیا تھا اور فوج نے اپنے ہتھیار پھینک دیے تھے. تو انہوں نے کہا تھا آپ ہماری فوج ہو, پہلے آپ شہنشاہ کی خدمت کرتے تھے, اب آپ عوام کی خدمت کرو گے. تو اس طرح انقلاب آتے ہیں کہ انہوں نے وہ پوری تطہیر کی. 25 سال ان کو 25-30 سال لگے. ہم بھی لوگوں میں یہ ایجوکیشن کر رہے ہیں, ایک ایک سٹیپ طے ہو رہا ہے. آپ دیکھیں آج اسٹیبلشمنٹ ڈیموکریسی کی باتیں کر رہی ہے, کل تک یہ وزیر اعظم کو اپنا غلام سمجھتے تھے, اب کتنی ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں پرائم منسٹر کو. آپ دیکھیں بات کرتے ہیں, تعریف کرتے ہیں. پہلے یہ کہتے تھے ہر معاملے میں ہماری تعریف ہو, ان کا نام ہی کوئی نہ لے. آپ فرنٹ پہ رکھتے ہیں, سامنے ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, تو سٹیپس تو طے کیے ہیں انہوں نے, ابھی بھی بہت زیادہ بہتری کی ضرورت ہے. سر کیونکہ آپ نے آنٹولوجیکل ڈیبیٹس بھی کر لی, واچ میکرز آرگیومنٹ بھی کیا, اس پہ نوزہ بھی ڈسکس ہو گیا, لوگوں کے جو سوال تھے اس پہ ختم کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ لوگوں نے کامنٹ کیا یہی والا کہ اگر ہر چیز پری آرڈینڈ ہے, اگر خدا کو سب کچھ ہی پتہ ہے تو مجھے کیوں گناہ مل رہا ہے, تو سب کچھ لکھا ہوا ہے. نہیں, ایول والی جو ڈیبیٹ ہے, اٹرنل ڈیبیٹ, دیکھیں یہ تو بالکل سمپل چیز ہے. آپ اس کو ذرا اس سے نکال کے ذرا اپنی ان خواہشات کی طرف جائیں جو آپ اپنی مرضی سے پوری کرتے ہیں. ادھر تو خدا کو آپ نے کہیں نہیں رکھا ہوا, آپ اپنی مرضی سے سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں نا. اگر آج آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ نے جا کے فاسٹ فوڈ کھانا ہے, وہاں تو نہیں آپ کہتے کہ پتہ نہیں تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں, آپ کر گزرتے ہیں نا. جب آپ کر گزرتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے, مستقبل کے ساتھ نہیں ہے. مستقبل اللہ کا علم ہے, وہ کسی کے علم میں نہیں ہے, وہ پیغمبر کے علم میں بھی نہیں ہے کہ کسی شخص کی آخرت کیا ہونے والی ہے, سوائے ان لوگوں کے جن کا نبی الاسلام کو بتا دیا گیا. ہم نے چلنا ہے جو ہمیں گیون سرکمسٹانسز ہیں, اور نبی الاسلام نے اسے بڑا انٹلیکچوئل سولوشن دیا ہے اس کا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ کے پاس ایک کتاب ہے جس میں لکھ دیا گیا ہے کس نے جنت میں جانا ہے اور کس نے جہنم میں. تو سیدنا علی نے یہی سوال کیا جو آپ نے کیا. ان کا یا رسول اللہ اگر یہ فیصلہ ہو چکا ہے تو ہم عمل کس لیے کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے پھر ہم لکھے پہ اعتماد کر لیں.
تو آپ علیہ السلام نے اس کا بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا. آپ نے فرمایا عمل کرو, جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہو جائیں گے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے عمل آسان ہو جائیں گے, تم عمل کرتے رہو. پھر نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیات تلاوت کی, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, جس نے روش اختیار کی, نرم دلی کی اور ہر اچھی بات کی اس نے تصدیق کی, ہم اس کے لیے آنے والی منزلیں آسان کر دیں گے. اور جس نے بخل اختیار کیا, یعنی حقوقی بات سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے, اور ہر سچی بات کو ڈینائل کیا اس کے لیے آخرت کی منازل مشکل ہو جائیں گی. نبی علیہ السلام نے دونوں چیزیں بتائیں. تو میں مسئلہ حل کر رہا ہوں, میں آپ کو جنت کا ٹکٹ ابھی دے دیتا ہوں, آپ جنتیوں والے کام شروع کرتے ہیں تو آپ جنت آپ کے لیے آسان ہے, آپ اپنی تقدیر خود بنائیں. اور اگر آپ جہنمی والے عمل کریں گے, جہنم آپ اپنے لیے پکی کر لیں گے. یہ اللہ کا علم ہے. جس طرح ایک نالائق سٹوڈنٹ آخری دن جب ٹیچر کو ملنے آئے, آپ ڈاکٹر تیمور صاحب کو ملنے جائیں اور وہ کہیں بیٹا تو نے پورے سال نہیں پڑھا, تو فیل ہو جانا ہے, اور فیل بھی ہو جاؤ, تو ڈاکٹر تیمور صاحب کا قصور ہے یہ تو ادھر ڈاکٹر تیمور کا قصور ہے, ان کو میں پرسنلی نہیں پسند, مجھے تو فیل ہی کریں گے وہ. نہیں, اگر واقعی آپ کوئی نیوٹرل. تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کا ایکسپرٹ اوپینین ہے مستقبل میں, وہ ہمیں نہیں پتا, وہ اللہ کا علم ہے, ہم اس کے پابند نہیں ہیں. ہم پابند ہیں جو اللہ نے ہمیں گیون سرکمسٹانسز دی ہیں, ہم اس پہ عمل کریں گے, وہ ہمارے لیے آسان ہوں گے. اور یہ واحد چیز ہے آخرت جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ محنت کریں اور ناکام ہو جائیں, ڈیسٹنی آپ پہ غالب آ جائے. آخرت میں آپ پہ تقدیر غالب نہیں آئے گی. اگر دنیا میں آپ نے اللہ کی توحید کو مانا ہے, پیغمبروں کی پیروی کی ہے, تو یہ نہیں ہوگا کہ بیڈ لک ہو گئی. بیڈ لک صرف دنیا تک ہے. اس لیے قرآن میں اللہ کو بار بار یہ کہنا پڑا ہے اللہ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتا, وعدہ خلافی نہیں کرتا. کیوں کہ انسان کو یہ وہم آ سکتا تھا کہ دنیا میں نے محنت کی, میں ناکام ہو گیا, ہو سکتا ہے یہاں میں نمازیں پڑھتا رہوں, آگے میرا پھر بیڑا غرق ہو جائے. تو اللہ نے کہا آخرت کے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا, بیڈ لک نہیں ہوگی. آخرت آپ نے اپنی خود بنانی. اس پہ میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا, اگر آپ آخرت اپنی مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں نا, تو دنیا اللہ کی مرضی کی گزاریں. اور اگر آپ خدا نخواستہ آخرت اللہ کی مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں جہنم کے حوالے سے, پھر آپ ٹھیک ہے موجیں ماریں, اپنی مرضی کی زندگی گزاریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ایک ایویں اسکیپ روٹ لوگوں نے تلاش کیا ہوا ہے کہ جی وہ تقدیر میں میری لکھا ہوا تھا. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ تقدیر میں لکھا ہے تو تم نے یہ کرنا ہے؟ قرآن تو ہمیشہ رسولوں کا مقدمہ اس پہ قائم ہے کہ فری ول ہے آپ کے پاس. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا, خواہ ناشکری کی روش اختیار کرو خواہ شکر گزاری کی روش. لیکن آخرت ایک جیسی نہیں ہوگی. فری ول کے اوپر رسولوں کا مقدمہ قائم ہے. اگر یہ فیصلہ ہو تو یہ پیغمبر کیوں آئے, کتابیں کیوں دے کے گئے کہ فری ول ہے آپ کے پاس. ہاں, جن چیزوں کی فری ول نہیں اس کے آپ اکاؤنٹیبل نہیں, یعنی آپ اس چیز کے اکاؤنٹیبل نہیں ہیں کہ آپ کی شادی اب کیوں نہیں ہوئی ہے. آپ کروا کے چھوڑیں گے, کروا کے چھوڑیں گے. آپ کی نظر آپ کو یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کا قد اتنا کیوں تھا, آپ کا پہلا رشتہ آپ کے قد کی وجہ سے کیوں ریجیکٹ ہو گیا, اور دوسرا رشتہ داڑھی کی وجہ سے کیوں ریجیکٹ ہو گیا, اور تیسرا شلوار قمیض کی وجہ سے کیوں ریجیکٹ ہو گیا. یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے, جو چیزیں تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں, آپ نے اپنے ماں باپ یہ کیوں چوز کیا, آپ فلاں جگہ کیوں پیدا ہوئے, آپ سے وہ پوچھا جائے گا جو آپ کے اختیار میں ہے, کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے, آپ نے خدا کو رسپانس کرنا ہے, آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ نے حرام خوری نہیں کرنی, کسی کو دھوکہ نہیں دینا, ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے ہیں. یہ وہ ہیں جن کے آپ کو اختیارات دیے گئے ہیں, اور یہ چیزیں تقدیر کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی ہیں, یہ آپ کی فری ول کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. ہاں, گیون سرکمسٹانسز مختلف ہو سکتے ہیں, اسی لیے آخرت میں نیکیاں تولی جائیں گی, گنی نہیں جائیں گی. ہو سکتا ہے آپ کی ایک نماز میری 1,00,000 نمازوں پہ بھاری ہو, کیونکہ آپ کو گیون سرکمسٹانسز ویک دیے گئے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہر بندے کا, ایک عرب کا شیخ ہے جس کا تیل کا کنواں ہے, اور وہ 5 نمازیں حرم میں پڑھتا ہے اور کہتا ہے 1,00,000 نماز کا ثواب مل رہا ہے. بھائی ہو سکتا ہے اسلام آباد کی تپتی دوپہر میں جو بندہ روڈ کے کنارے ایک کھڈا کھود رہا ہے اور وہ مسجد میں بھی نہیں جا سکتا, اسے پتہ ہے کہ میرا مالک میری تنخواہ کاٹ لے گا, وہ وہیں پرنا اتار کے وہیں چشمے سے وضو کر کے نماز پڑھتا ہے, تمہاری پوری زندگی کی نمازیں اس کے برابر نہ ہو. گیون سرکمسٹانسز میں جس طرح 10 کا نوٹ اور 5,000 کا نوٹ ایک سائز کا بھی بنا دیں, اپنی ورتھ میں برابر نہیں ہو سکتے. سائز میں برابر ہو سکتے ہیں, یہ بھی ایک نوٹ ہے, یہ بھی ایک نوٹ ہے, لیکن ورتھ میں برابر نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے شاکلہ دیا ہے, اس کے تحت اللہ جج کرے گا. انسان نے انسان کو جج نہیں کرنا.